بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر پڑھیں گے، جو کہ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی صورت ہے۔ اس سے پہلے والی صورتوں کے لیکچرز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پہ جا کے چینل کی پلے لسٹ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق کو اس صورت کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کا تعارف، وجہ تسمیہ۔ اگر چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے آتا ہے وجہ تسمیہ۔ وجہ کا مطلب اور تسمیہ یعنی اس صورت کا یہ نام تکویر کیوں پڑا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹ دینا۔ ٹھیک ہے جی، لپیٹنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات آتی ہے اس میں فضیلت والی۔ سورۃ التکویر بہت وضاحت کے ساتھ قیامت کے مناظر کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ یہ 3 صورتیں، التکویر، الانفطار اور سورۃ الانشقاق۔ ٹھیک ہے جی۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آگے اس کے مضامین اور علمی نکات کا بیان ہوگا۔ اچھا، یہ سبق کی ریڈنگ جو ہے نا، یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ سبق کو ریڈ کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سبق جو ہے کلی طور پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو اس میں سے ایگزام میں کوئی سوال جو آپ کی مشق میں نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ بھی آ جاتا ہے، تو بندے کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس سبق کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ التکویر کے شروع میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ التکویر کے شروع میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن ہمارا ہر قول و عمل حاضر کر دیا جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک وحشانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی ملاقات کا بیان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں۔ وہ فرشتوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں اپنی امت کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ حدیث ہے، درمیان میں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑی ہو گئی، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اشارہ فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ التکویر کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے نصیحت اور ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ چلیں جی، اب فائنل میں صورت آئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کی 29 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ سورۃ تکویر مکی صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جس وقت، الشمس سورج، اذا الشمس جس وقت، یا جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت،
اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، انکدرت روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ اور جس وقت 10 ماہ کی، اشار اشر سے ہے، ٹھیک ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، ٹھیک ہے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ اچھا ایک لفظ ہوتا ہے معطل، معطل کیا، اس کو فلاں جی بندے کو معطل کر دیا گیا، معطل کا کیا مطلب، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو عطلت چھوڑ دی جائیں گی، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحش کہتے ہیں وحشی جانور کو، ٹھیک ہے، جو جنگل کا ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جس وقت وحشی جانور حشرت جمع کر لیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ اور جس وقت سمندر، بحر سے ہے بحار، ٹھیک ہے، سمندر، سُجِّرَتْ بھڑکائے جائیں گے، ٹھیک ہے، بھڑکا دیے جائیں گے، ابلیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ اور جس وقت روحیں، ٹھیک ہے، زُوِّجَتْ ملا دی جائیں گی، کس کے ساتھ، جسموں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جس وقت جب، ٹھیک ہے جی، موعودۃ زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں، سئلت سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تمہیں کس گناہ میں، ذنب کا مطلب ہے گناہ، ٹھیک ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ میں، قُتِلَتْ تم قتل کر دی گئی، تمہیں قتل کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، صحف مطلب صحیفے، کتابیں، وہ جس میں ہمارے اعمال نامے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان اپنی جگہ سے نیچے لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ ہر جان جان لے گی، مَا أَحْضَرَتْ جو وہ لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو قسم ہے ان ستاروں کی، ٹھیک ہے، کون سے ستارے، بالخنس جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، ان ستاروں کی قسم ہے جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ الجوار الکنس جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں، الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے۔ واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم ہے جب وہ جانے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم ہے جب وہ روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وا قسمیہ ہے، صبح کا معنی صبح، اذا جس وقت تنفس وہ روشن ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم بے شک یہ رسول کریم کا، ایک معزز عزت والے فرشتے کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ لقول رسول ایک ایسے رسول کا قول ہے، ایک ایسے پیغام لانے والے عزت والے فرشتے کا قول ہے، کریم جو بڑی عزت والا ہے، قول کا مطلب کلام۔ ذی قوت عند ذی العرش مقین، ذی قوت جو قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے قریب، ٹھیک ہے، مکین بلند مرتبے والا، ٹھیک ہے۔ مطاع ثم امین جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ امانت دار ہے۔ مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین اور وہاں امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمجنون دیوانے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ اور یقیناً انہوں نے اس کو دیکھا، کس کو، اس فرشتے کو، بالافق المبین آسمان کے کھلے کنارے پر، افق آسمان کا کنارہ، المبین کھلا ہوا۔ وما هو علی الغیب اور نہیں ہے وہ غیب پر بضنین بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم اور نہیں ہے یہ شیطان مردود کا کلام۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھے رستے پر چلنا۔ وما تشاءون اور نہیں تم کر سکتے وہی تم صرف چاہ سکتے ہو،
الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ تمام جہانوں کا رب چاہے۔ آگے چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ منحوس سمجھتے تھے، کن کو؟ معذوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، عورتوں کو، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرے والا۔ اصل میں یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ بچیوں کو، چلو عورتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ زندہ بڑی بڑی عورتوں کو تو نہیں دفن کرتے تھے، بچوں کو دفن کرتے تھے، بچیاں جو نئی پیدا ہوتی تھی۔ قرآن مجید نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے بھی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کے لیے بہتر رہے گا کہ جہان میں انسان بستے ہیں۔ جو قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ پڑھے سورۃ تقویر، انفطار، انشقاق، یا تینوں؟ تو اس کا جواب ہے جی یہ تینوں پڑھے۔ سورۃ التقویر میں ذکر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا؟ نہیں جی، جناب جبرائیل علیہ السلام کا، یہ دال والا ہے۔ سورۃ التقویر کے مطابق ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھا راستہ اختیار کریں، جو خوب مال خرچ کریں، جو علم حاصل کریں، جو بے نیاز رہیں، تو جو سیدھا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ التقویر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ التقویر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں قیامت کے مناظر میں ایک منظر کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کو، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے قریب، تو اسی سے سورۃ التقویر کا جو ہے وہ نام پڑ گیا، ٹھیک ہے جی، اسی سے نام رکھ دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ التقویر کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ التقویر کا مرکزی مضمون قیامت اور اس کے احوال ہیں۔ سورۃ التقویر میں قیامت کے دن کس گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ بے ای ذنب قتلت، یہ جو آپ نے زندہ بچیاں درگور کی تھیں، ان کو قتل کیا تھا، تو کس گناہ کی پاداش میں ان کو قتل کیا تھا، اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ التقویر کی فضیلت اور مرکزی مضمون تحریر کریں۔ مرکزی مضمون تو اس کا ہے قیامت کے احوال، لیکن اس کا فضیلت کیا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس نے قیامت کو ایسے دیکھنا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے، تو سورۃ التقویر، سورہ انشقاق، اور تیسری سورت کون سی ہے؟ سورہ تقویر اور انشقاق اور سورہ انفطار، ٹھیک ہے جی، ان تینوں صورتوں کو پڑھے، اس کا یہی ہوگا کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سورت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا ہوگا کہ کس طریقے سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، آسمان، زمینیں، یہ سارا کچھ، پہاڑ، یہ کیسے ہو جائیں گے۔ سورۃ التقویر کے بنیادی مضامین اور اہم نکات، اہم علمی نکات تحریر کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے یہاں سے اس پیرے کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مضامین اور علمی نکات والا، ٹھیک ہے، یہ بالکل چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، یہاں تک اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، اور اس میں سے ہی یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو چلیں جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ التقویر کی فضیلت اور مرکزی مضمون، اور یہ بلکہ یہ مشق آپ کی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اب ہماری ملاقات ایک نئے سبق میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سبق کو ریڈ کیا کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔